بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ اسپیشل کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام خصوصی طور پر آج یوم دفاع ہے، یوم شہداء ہے۔ شہداء کرام جو ہمارے 1965 میں جو شہید ہوئے تھے ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عقیدت کا لفظ ہم اس لیے استعمال نہیں کرتے ہیں کیونکہ شہداء شہید جو ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تو اس کو اس لحاظ سے ہم خراج تحسین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ اعزاز ہے سچ ٹی وی کا اور رابطہ فورم انٹرنیشنل کا اور میرا خصوصاً کہ میں اس کو 1967 سے اس کی یاد کو میں زندہ رکھتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا رہا ہوں۔ یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، جب میں میگزین ایڈیٹر تھا اپنے کالج یونین کا تو اس وقت بھی میں نے یوم شہداء منایا تھا، اور ظاہر 66 میں تو ہم نہیں منا سکتے تھے، اس وقت تاشکنڈ ڈکلیریشن ہوا تھا تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، تو 67 میں ہم نے یہ بات جو سمجھ میں آئی، تو پھر اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے جس طرح سے ہم پر حملے ہوئے ہیں، اچانک حملہ ہوا ہے، اور اس کے بعد میں جب ہم نے یہ فیصلہ کیا پاکستان نے، یاد کریں کہ جو ایوب خان کی جناب ایوب خان صاحب کی جو تقریر تھی اس نے نہ صرف یہ کہ قوم کو یکجا کر دیا، تمام اپوزیشن پارٹیاں جو تھیں وہ ایوب صاحب کے خلاف تھیں وہ سب یکجا ہو گئی، اور یکجان دو قالب ہو کر پاکستان نے متحد ہو کر یہ جنگ لڑی۔ اور پھر اس میں جو سب سے بڑی 3 بڑے واقعات ہیں اس کے اندر، ایک ہماری جو پہلا کردار تھا وہ ہمارے جو لینڈ فورسز کا تھا، جس نے کہ دریائے جو ہماری جو کہا یہ تھا کہ انڈین فوجی افسروں نے کہا تھا کہ لاہور کلب میں جا کر ہم شراب پئیں گے، اس کو کام بنانے میں جو آپ کا عزیز شہید بھٹی ہیں جن کا ذکر آپ نے دیکھا کہ کس قدر جواں مردی اور دلیری کے ساتھ میں انہوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ پھر دوسرا مرحلہ جو آیا اس میں دوسرے دن جو ہوا، پہلا دن تو سارا وقت جو ہے ہماری لینڈ فورسز نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے خواب کو جو BRB جو تھی جو ہماری نہر تھی وہ دفاع کے لیے بنائی گئی تھی لیاقت علی خان کے زمانے میں، تو وہ اس کا پل توڑ دیا گیا تھا، تو وہ اس طرح سے وہ نہیں پہنچ سکے اپنی منزل پر جو ان کا ارادہ تھا، اپنا جو ٹارگٹ تھا ان کا۔ دوسرا دن جو ہے وہ بنتا ہے عمومی طور پر وہ یوم فضائیہ کا بنتا ہے، جس میں ہم یاد کریں آپ کو کہ جو MM عالم صاحب تھے انہوں نے 1 منٹ میں 5 یا 6 جو ہے جب جہازوں کو ان کے تباہ کر دیے تھے۔ اور تیسرا دن جو ہے ہمارا جو ہے وہ ہماری بحریہ کا ہے، جب ہم پر جب پریشر بڑھا تو پھر بحریہ نے یہ کیا کہ وہ دوارکا پہ حملہ کیا اور پھر وہ دوارکا کو تباہ کر دیا، جو کہ ایک بڑی تاریخی کارنامہ ہے۔ لوگ باغ جس طرح سے ہمارے تینوں افواج نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ یہ ایک دفعہ پھر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قرون اللہ کا زمانہ آ گیا ہے، اور جہاں پر وہ روم کے امپائر کو تباہ کرتے رہے تھے، اور جو سلطنت قیصر و کسریٰ کا جو نام جس طرح کہا جاتا ہے وہ دور کا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ دور واپس آ گیا۔ اب ہم اس پر میں مزید تفصیل پہ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اپنی بات کروں، اور بلکہ یہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے معتبر جو شرکاء ہیں، جس میں محترم جناب وائس ایڈمرل آصف ہمایوں صاحب ہیں، انتہائی معزز ہیں اور جو اپنے اندر یکتا ہیں اپنے خوبیوں میں، اللہ کے بعد میں یہ کہنا چاہیے کہ بہت سی باتیں کیونکہ ایسی ہو جاتی ہیں کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرے پھر ہمارے پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالد صاحبہ ہیں، یہ بھی اپنے فیلڈ کی جو ہیں جانی مانی شخصیت ہیں، اور جنہوں نے ان کے جو کم سے کم 2 وائس چانسلر ان کے شاگرد اس وقت بھی حاضر سروس ہیں۔ پھر بریگیڈیئر ریٹائرڈ قرار حسین صاحب ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر سمر سلطانہ صاحبہ تشریف لے آئی ہیں، میری بیٹی کی طرح سے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد میں اس سے پہلے کہ میں ایڈمرل آصف ہمایوں صاحب سے درخواست کروں کہ وہ اپنے بحریہ کے بارے میں خیالات کا اظہار کریں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک حمد پڑھ لی جائے اللہ کی شان میں، اور جو ہمارے ساتھ میں معروف ریاض صاحبہ ہیں، معروف ثنا خاں ہیں، ان سے میں درخواست گزار ہوں کہ پہلے اس محفل کا آغاز اللہ کی
وحدانیت سے اللہ کی ثنا سے کیا جائے۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، جلے شان اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، جلے شان اللہ، تیرا نام لیے میری ہووے تسلا، اللہ ہی اللہ، جلے شان اللہ، وہ رحیم ہے کریم، کہنا حال اے کمال، وہ رحیم ہے کریم، کہنا حال اے کمال، مشکل کو کر دے، مشکل کو کر دے تو آسان، اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، جلے شان اللہ، رزق دیتا ہے بے حساب، اے تواب اے وہاب، رزق دیتا ہے بے حساب، اے تواب اے وہاب، دے آخرت کا تو سامان، اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، جلے شان اللہ، تیرا نام لیے میری ہووے تسلا، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، جلے شان اللہ۔ جناب میں درخواست گزار ہوں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ آصف ہمایوں صاحب سے کہ وہ نیوی کی خدمات کے اوپر اپنا خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نصرت مرزا صاحب، ڈاکٹر تنویر خالد، بریگیڈیئر کرار حسین اور ڈاکٹر سلطانہ صاحبہ، سامعین گرام، السلام علیکم۔ میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں کتابوں میں موجود نہیں ہیں ان کے متعلق زیادہ بات کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو اس وقت کے حالات کا پتہ چل سکے کہ کس قسم کے حالات تھے۔ آج سے 56 سال پہلے 6 ستمبر 1965 کو ہمارے دشمن ملک بھارت نے ہمارے ارض پاک پر ایک کاری حملہ کرنے کی جسارت کی۔ 6 ستمبر سے پہلے بھی جنوری سے جون تک رن آف کچھ میں ہماری سرحدی جھڑپیں ہوتی رہیں، اور اس میں پاکستانی فوج نے بہت کامیابی سے ہندوستان کے بڑے علاقے پہ قبضہ کر لیا، اور جون میں پھر وہاں پہ سرحدی جو جھڑپیں تھیں وہ ختم ہوئیں، کیونکہ جو نا ایک برطانوی وزیر اعظم کی کوشش سے دونوں ملکوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایک ٹریبونل کے پاس جائیں گے تاکہ رن آف کچھ کا فیصلہ کر سکیں۔ پھر اگست کے آخر میں
اور ستمبر کے شروع میں مقبوضہ کشمیر پہ پاکستانی جو تھا، ہم نے وہاں پہ چھمب اور جوڑیاں تک قبضہ کر لیا۔ جو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہی ایئر فورس، ہماری تمام فوج جو تھی وہ مرکوز اپنی طاقت کر چکی تھی مقبوضہ کشمیر کی طرف، اور ہماری ایئر فورس نے 3 اور 4 ستمبر کو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی اور اس محاذ پہ بھی انڈیا کی فضائیہ کو بہت نقصان پہنچایا۔ جب ہندوستان نے دیکھا کہ وہ کشمیر میں ایک ہزیمت سے دوچار ہو سکتا ہے، تو انہوں نے پھر ہماری بین الاقوامی سرحد کے اوپر حملہ کر دیا 6 ستمبر کی رات کو۔ صبح 5-6 بجے تھے، اس دوران انہوں نے اس وقت ہمارے اوپر حملہ کر دیا۔ جو ہم یہ تقریب منا رہے ہیں اس 6 ستمبر کی یاد میں آپ کو اپنے بچپن کی کچھ یادیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں نے کیا فیل کیا اپنے بچپنے میں، اور میں نے کیا دیکھا، اور اب بھی مجھے یاد ہے کہ ہم نے کیا دیکھا۔ تقریباً 11 بجے اسکول میں تھا 6 ستمبر کو، جب ہمارے اسکول میں ایک دم خبر پھیلی کہ جو نا رات کو ہندوستان نے لاہور کی طرف حملہ کر دیا۔ ہم بچے تھے، میں 12 سال کا تھا، تو ہم نے کسی قسم کا ڈر یا خوف محسوس نہیں کیا، کیونکہ ہم لوگ ہندوستان کو بڑی ایک وہ مانے نہ مانے لیکن ہم ان سے جیت چکے تھے رن آف کچھ میں۔ ہمیں پتہ تھا کہ ہماری فوج لڑے گی۔ ہماری ایئر فورس نے جو نا کچھ چند دن پہلے ہی کشمیر میں جو نا ہندوستان کی فضائیہ کے اوپر حاوی جی اور کارکردگی دکھائی، تو ہم بچے تھے، ہم ڈرے نہیں۔ شام تک میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی کسی سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ یہ میرا کام یہ نہیں ہے۔ شام تک لوگوں نے اپنے اپنے محلوں میں خندقیں خود کھود لی کہ جی کہ کہاں پہ ہم نے اپنا رات کو اگر ایئر ریڈ سائرن بجے گا تو کہاں جا کے ہم نے حفاظت کے طور پہ اپنے، اور محلوں میں کمیٹیاں بن گئیں جنہوں نے جو نا بلیک آؤٹ کی رکھوالی شروع کر دی۔ کسی بھی مکان سے تھوڑی سی بھی لائٹ نظر آتی تھی تو وہ جا کے کہتے تھے آپ لائٹ بند کریں، دشمن کے حملے کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ لوگ اس زمانے میں نہ ٹیلی ویژن تھا، جو ریڈیو لوگ سنتے تھے، ریڈیو پہ لوگ خبریں سن رہے تھے۔ حالانکہ بی بی سی نے صبح ایک غلط خبر چلا دی تھی کہ باٹا پور کی ایک بس کو لے جا کے کہ لاہور کے اندر داخل ہو گئی ہے بھارتی فوج، لیکن وہ غلط خبر تھی۔ ہماری بحریہ جو تھی وہ ولولے اور جذبے سے سرشار تھی، اور 7 تاریخ کی صبح جو ہے ہمارے فلیٹ کو حکم ملا کہ آپ نے جا کے دوارکا پہ حملہ کرنا ہے، اور ہمارے 7 تباہ کن جہاز جن کے نام میں لینا چاہوں گا، بابر، عالمگیر، جہانگیر، خیبر، بدر، شاہ جہان اور ٹیپو سلطان، یہ 7 جہاز جو تھے یہ گئے ہندوستان کے شہر دوارکا کے اوپر 4 یا 5 میل کی مسافت سے۔ انہوں نے رات کے 12 بجے کے بعد، 8 تاریخ کو رات کے 12 بجے کے بعد 350 گولے توپوں کے، کیونکہ توپوں کے کیلیبر مختلف تھے لیکن ایوریج وزن ہر گولے کا جو تھا وہ 15 کلو گرام سے زیادہ تھا۔ 350 گولے 4 منٹ کے اندر انہوں نے دوارکا کے اوپر مارے، اور ہمارا فلیٹ جو گیا تھا اور آیا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان کی بحریہ فوج کو تو حکم مل سکا تھا کہ آپ نے اس جگہ سے اوپر نہیں جانا، اور ان کی ایئر فورس کی بھی ہمت نہیں ہوئی، اور ہمارے جہاز جو تھے خیریت سے گئے اور بحفاظت واپس آ گئے۔ مجھے جو ہماری نوجوان نسل ہے ان سے بہت امیدیں، ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ تو ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہماری تاریخ کیا تھی۔
मुस्तकबिल आप लोगों का है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जिंदाबाद। एडमिरल आसिफ हमायूं साहब, आपको ने जो दिल के तार छेड़ दिए हैं। मैं उस वक्त 23 साल का था और मैंने पूरा हैदराबाद का, मैं रहने वाला हूँ हैदराबाद सिंध का, और पूरे हैदराबाद को मैंने कंट्रोल में, उस वक्त भी मैं स्टूडेंट लीडर था, पूरे हैदराबाद को मैंने कंट्रोल कर लिया और कोई भी रोशनी मैंने बाहर नहीं आने। सारी रात हम जागते थे और 17 दिन तक हमने ये काम किया। और वो बम भी आके गिरे तो दरिया सिंध में गिरे, वहाँ पर हम पर नहीं गिरे। तो अल्लाह का शुक्र है, हर एक का बात है, अगर हर एक के पास ना कोई एक बड़ी कहानी होगी। जी, आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं जनाब मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर खालिद साहबा से दरख्वास्त गुजार हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं ममनून हूँ राब्ता फोरम इंटरनेशनल की और नुसरत मिर्ज़ा साहब की, और मेरे लिए फ़ख्र की बात है मुअज़्ज़ज़ अरकान मजलिस जो आज शरीक हुए हैं, और वो भी जो अभी मौजूद नहीं हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है पाकिस्तान के लिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान की दिफाई अफवाज, तो इसमें आम तौर पे लोगों के जहन में आता है पाकिस्तान की बर्री फ़ौज। बर्री फ़ौज का बेशक कारनामा बहुत ज़्यादा है, उनकी तादाद ज़्यादा है, और ज़मीन पर वो सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों का उन पर असर भी होता है, नुकसान भी उठाते हैं और अपनी शुजाअत और दलेरी से आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दफाई अफवाज में फ़ज़ाई अफवाज भी मौजूद आती हैं और बहरी अफवाज भी आती हैं। आपके भाई भी तो फ़ज़ाइया में है ना जी? वालिद भी सब तो आपको तो एक साइड हो गया। जी, वैसे तो मेरा ताल्लुक़ है फ़ौज, पाकिस्तानी फ़ौज से, लेकिन पाकिस्तानी माशाल्लाह है इनके भाई। पाकिस्तानी अफवाज सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो ये काबिल फ़ख्र बात है कि जिस मिट्टी से में हम पैदा हुए, जहाँ से पले बढ़े और जहाँ से हमारे बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं और रिश्तेदार, वो जानते हैं कि इस मिट्टी का कर्ज़ अदा करना है। और कर्ज़ अदा कैसे करेंगे? यहाँ से सेच कर, खींच कर दूसरों को साया नहीं देंगे एक तनावर दरख्त की तरह, बल्कि सबसे पहले अपने मुल्क का दिफा करेंगे। और ये लाजिम है हमारे लिए, हमारे असातिज़ा को भी चाहिए, स्कूलों के निसाब के अंदर भी शामिल होना चाहिए, और वक्तन फ़वक्तन हम अपने मौजूद कौमी हीरोज़ को भी बुला के लाएँ, और वो उनके ज़रिए से और वैसे भी हम जाने कि जो पाकिस्तान अब हमारे सामने मौजूद है, जिसमें हम बहुत खुशी से ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आज़ादी या लिबरलिज़म या तालीम, और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सब के बराबर खड़े हों। वो कैसे खड़े हो सकते हैं जब तक कि हम यहाँ के लोगों की तरबियत न करें और उसके साथ साथ वो एहसास न रखें कि हमें एहतराम करना है उन लोगों का जिन्होंने कुछ किया और जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया, उनका तो हम कभी अदा ही नहीं कर सकते शुक्र। तो और ये जो जंगों में शहीद होते हैं, हमें तो मालूम है कि दुनिया में भी उनका एहतराम होता है और एतराफ़ होता है। हमारी हुकूमतों ने वक्तन फ़वक्तन जिन्होंने अपनी जानें दी, उनको आला तरीन बहादरी के एज़ाज़ से नवाजा है। जैसे आपने भी ज़िक्र किया MM आलम साहब का, इसके साथ मेजर अब्बासी भी थे, इसके साथ मेजर राजा अजीज़ भट्टी साहब थे, इन सब की और मेजर तुफ़ैल थे और बहुत से दूसरे लोग जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया। हम कैसे उनका कर्ज़ अदा कर सकते हैं? तो हमारे सामने एक यही रास्ता है कि जो उन्होंने अपनी जानें देकर किया। हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह के घर जाकर उनके मकाम बहुत आला तरीन दर्जों के होंगे, लेकिन हम दुनिया में रहते हुए क्या कर सकते हैं? हम उनका इतराफ़ करेंगे और उस मिट्टी की कदर करें, उस मुल्क की कदर करें जो इतनी मेहनतों से और खून का नजराने देकर सेंचा गया है। हम आजकल देखते हैं अपने नौजवानों को, ये कहना आसान होता है कि मुस्तक़बिल नौजवानों के लिए या हम उनके लिए उनके कंधों पर ये ज़िम्मेदारी डालते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी को उठाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ये समझती हूँ एक उस्ताद की हैसियत से भी और वैसे भी एक उस्ताद के अलावा भी किसी लोगों का असर और रसूख होता है अपने साथ वालों पर, अपने बराबर वालों पर, अपने छोटों पर, कि आप मिसाल बन के दिखाएं कि किस तरह से आप इस मुल्क की कदर करेंगे। सिर्फ तनकीद और आगे बुरा भला कहना, तो कमज़ोरियाँ किस में नहीं हैं? हमने तो ये भी देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स के अंदर भी वो कमज़ोरियाँ नज़र आईं जिनकी उनकी अब शक्ल आप देखते हैं।
ویلکم بیک ناظرین. ہم درخواست گزار ہیں بریگیڈیئر ریٹائر قرار حسین صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور 1965 کی جو فتح مبین ہے اس حوالے سے اس پر روشنی ڈالیں. مرزا صاحب میں آپ کا ممنون ہوں، رابطہ فورم انٹرنیشنل اور سچ ٹی وی کا ممنون ہوں، اور تمام شرکاء کا اور حاضرین کا ممنون ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ لوگوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا اور آپ لوگ تشریف لائے. 1965 کی جنگ کیوں شروع ہوئی اس کے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا جانا ضروری ہے. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو اصل تنازع ہے وہ کشمیر ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ مرزا صاحب کے دل کے نزدیک یہ بہت موضوع ہے. کشمیر سے اتنا یہ پیار کرتے ہیں، ہم سب پاکستانی جیسے پیار کرتے ہیں. تو پاکستان کے اوپر جب سے پاکستان بنا ہے یہ ہمارا فرض ہے اور ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ کشمیریوں کی جتنی بھی ہم مدد کریں، جتنی ہمارے سے ممکن ہو سکے، مالی ہو، اخلاقی ہو، وسائل ہوں، جو بھی ہو ہم ان کو دیں. ہندوستان نے اصل میں ہمیں کشمیریوں کی مدد سے روکنے کے لیے رات کے اندھیرے میں 6 ستمبر کی صبح ایک دم لاہور اور سیالکوٹ کے چونڈا کے بارڈر کی طرف حملہ کر دیا تھا. اچھا، ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستانی افواج بہت کمزور ہے اور پاکستانی قوم ہندوستانی قوم کا مقابلہ نہیں کر پائے گی. جیسا کہ آپ سب نے پہلے بھی سنا ہے کہ ہندوستانی چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے وزیر اعظم کو یقین دلایا تھا کہ لاہور کے جم خانہ میں آپ کو لنچ کراؤں گا اگلے دن، اور وہ لنچ کے ساتھ جو کچھ وہ حرام حلال کھاتے ہیں وہ سارا شامل ہوگا، جیسے مرزا صاحب نے شروع میں کہا تھا. اسی طریقے سے جو ان کا کمانڈر چونڈا کی طرف بڑھ رہا تھا، چونڈا سیالکوٹ اور بارڈر کے درمیان واقع ہے. شکر گڑھ سائیڈ سے جو لوگ شکر گڑھ کے جانے والے ہیں، جو بارڈر انڈیا کے ساتھ لگتا ہے، اس بارڈر پہ بھی ایک متنازع بات یہ ہے کہ جب پاکستان کی تقسیم ہوئی تو ہندوستان کا تسلط کشمیر پہ بحال رکھنے کے لیے اس علاقے سے گرداسپور کا وہ علاقہ انڈیا کو دے دیا گیا جو ان کو کشمیر تک ایکسیس دیتا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو یہ بارڈر بھی اتنا ہی سینسٹیو تھا جتنا لاہور کا سینسٹیو تھا، اور ان کا خیال تھا کہ ہم سیالکوٹ پہ قبضہ کر کے اور اپنا ان کا جو جموں کا علاقہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے، تو سیالکوٹ اس لیے انہوں نے شروع کیا کہ جموں کے علاقے کو بھی وہ اور محفوظ کر لیں گے اور پاکستان کے آگے تک آئیں گے. اس کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان مرزا صاحب نے ذکر کیا ہے، انہوں نے پوری قوم کو یونائٹ کیا، قوم نے ان کی آواز پہ لبیک کہا، اور اس کے ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، وہ 17 دن کی جو جنگ تھی وہ آپ یقین کریں کہ ہندوستان کے لیے اپنی عزت بچانی مشکل ہو گئی تھی. اچھا، ایک اور واقعہ جو میں آپ لوگوں سے ابھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. 3-4 سال پہلے میں ایز اے گیسٹ اسپیکر 6 ستمبر کو انڈس یونیورسٹی میں گیا. سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے اور ایک طالب علم نے مجھ سے کھڑا ہو کے سوال کر دیا. اس نے کہا بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ 6 ستمبر کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری فتح ہوئی، کیسے فتح ہوئی؟ فوجیں تو اپنے بارڈر پہ واپس چلی گئی، ہم نے تو کچھ نہیں رکھا. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، اچھا وہ ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ پوچھا بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے جی میں ایم بی اے کر رہا ہوں. میں کہ ایم بی اے کرنے کے بعد تم جس بھی فرم میں جاب کرو گے تمہیں ایک آبجیکٹیو دیا جائے گا، ٹارگیٹ دیا جائے گا. اگر تم وہ ٹارگیٹ پورا کر لو گے تو تم کامیاب امپلائی ہوگے، اور اگر تم وہ ٹارگیٹ کام پورا نہیں کر پاؤ گے تو تم ایک ناکام امپلائی ہوگے، اس فرم میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی. یہی 65 کی جنگ میں ہوا کہ پاکستان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ جی پاکستان کی سرحدوں کا دفاع ایٹ آل کاسٹ کرنا ہے. آپ نے کچھ بھی جانے جائیں، جو مرضی جائے، آپ نے پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے. ہمارے جارحانہ عزائم نہیں تھے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا جا کے ہندوستان میں جا کے قبضہ کرے. ہماری تو ایک ہی خواہش تھی بھائی کشمیریوں کو تم لوگ حق خودی ارادی دو، حقوں ان کو جو نا بیچاروں کو سپورٹ جو پاکستان کرتا ہے ہمیں سپورٹ کرنے دو، پوری دنیا کو سپورٹ کرنی چاہیے. ہماری ایک یہی خواہش تھی. اینی ہاؤ، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب پاکستانی کو یہ
टारगेट मिला कि आपने एट ऑल कास्ट पाकिस्तान की सरहदी जो भी सरहदें हैं उनका दिफा करना है। हिंदुस्तान वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को टारगेट ये मिला कि आपने लाहौर और सियालकोट को हर हाल में कब्ज़ा करना है। अब आप देखें 17 रोज़ा जंग के बाद उसको जो काम मिला था लाहौर पे और सियालकोट पे कब्ज़ा करने वाला, क्या उन्होंने किया? और हमें जो काम मिला था पाकिस्तान की अफवाज को, जिसमें तीनों अफवाज शामिल हैं, हमारी बर्री फ़ौज शामिल है, फ़िज़ाइया शामिल है, बहरी शामिल है, हमने अपनी मुल्कों की हिफाजत की। फ़िज़ाइया ने फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत की, बहरिया ने बहरी सरहदों की हिफाजत की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी फ़ौज ने हमारी खुश्की पे जितनी भी सरहदें थी उसकी हिफाजत की। छोटी सी मैंने नज़्म लिखी थी इसी 6 सितंबर के हवाले से, मैं आपकी इजाज़त से वो पेश करना चाहूँगा। मेरी अपनी शायरी है। सहर थी आम सी लेकिन मेरा खुदा जाने, वो दे गई है हमें अज़मतों के अफसाने। अदू आया था एक गाजियों से टकराने, तो वो चाहता था तकसीम हिंद दोहराएगा, दरिया खून के एक बार फिर बहाएगा, ज़मीन पाक को कश्मीर सा बनाएगा। कश्मीर सा इसलिए बनाएगा, कश्मीरों पे वो जुल्म कर रहा है, जो कश्मीरों पे वो जुल्म कर रहा है, कब्जा किया हुआ है, मकबूल कब्जा है। किया हुआ है, तो वही वो यहाँ पे करना चाहता। ज़मीन पाक को कश्मीर सा बनाएगा कि मस्जिदों को वो आग भी लगाएगा, चश्मे अफलाक को वो जुल्म ये दिखाएगा, ज़माना खान हलाकू को भूल जाएगा। उसने उस कौम के सपूत को ललकारा था जिसने एक पल में खैबर का दर उखाड़ा था। ऐ शहीदो हम तुम्हारी अज़मत की कसम खाते हैं, रब ने जो गाजी को दी उस रिफ़अत की कसम खाते हैं। वाह वाह वाह। और माँओं बहनों की इफ़अत की कसम खाते हैं, वाह। हम नबी पाक की मिल्लत की कसम खाते हैं। वक्त जब हम पे पड़ा दुनिया को ये दिखलाएंगे, वक्त जब हम पे पड़ा दुनिया को ये दिखलाएंगे। अरे 6 सितंबर की वही तारीख फिर दोहराएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोफेसर डॉक्टर समर सुल्ताना साहबा से दरख्वास्त गुजार हूँ। डॉक्टर समर सुल्ताना साहबा हमारे जो कराची यूनिवर्सिटी की जो सियासत का शोबा है उसकी हेड हैं, चेयरमैन पर्सन हैं, कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को सलाम। और मिर्ज़ा साहब की ये ज़रा नवाज़ी है कि हमेशा हम याद भी करते हैं और बहुत मोहब्बत से रिश्तों की पासदारी भी करते हैं। पूरे 56 साल हो रहे हैं, यानी 65 को अगर उलट दो तो 56 बन जाता है। ठीक हो गए। और इसी 56 सालों में हमने देखा कि जो जज्बा, जो एहसास, जो जज्बात, जो ईमानदारी, जो वफ़ादारी, जो खुलूस हमारे पाकिस्तान हासिल करने के बाद पाकिस्तान में बसने वाले और बाहर बसने वाले पाकिस्तानियों में था, वो उसी तरह 6 का अदद इस तरफ से उस तरफ आने पर हो गया। यानी हमारे पाकिस्तान को हासिल करने में भी जज्बे की ज़रूरत थी और पाकिस्तान को कायम रहने में भी जज्बे की ज़रूरत थी और आगे रहेगी। अब इस जज्बे में पाकबाजी और खुलूस कितना है ये सबसे ज़्यादा अहम है। 1965 की जो वॉर थी, यहाँ अगरचे सारी बातें हो चुकी हैं लेकिन हमें उस तरफ भी नज़र डालनी चाहिए कि उसके असबाब क्या थे, क्यों 1965 की वॉर हुई। दरहकीकत 1965 की वॉर के पीछे सबसे अहम मोहरा तो जो उनके इंडिया की हुकूमत और इंडिया के लोगों और इंडियन फ़ौजों के दिल में खटकता था, वो था कश्मीर का वो इशू जिस पर के हर मुसलमान मर मिटने के लिए तैयार है। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तानियों को इस छेड़छाड़ का मज़ा चखाने के लिए हमला शुरू किया और उनका ख्वाब ये था कि वो लाहौर में जाकर अपनी तमाम कार्रवाइयाँ करेंगे और जश्न मनाएंगे। एक तो उनका ये जश्न पूरा नहीं हुआ, दूसरे उनका ये ख्वाब कि ये छेड़छाड़ के नतीजे में मज़ा चखाएंगे, तो उनको अंदाज़ा हो गया इस जंग के नतीजे में कि मज़ा किसने चखा। जो उन्होंने ये सोचकर हमला किया था कि ये अब अंदर से बिखरे हुए हैं, मुंतशिर हैं,
لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ ہم پاکستانی قوم ہیں اور اللہ کے نام پر، کلمے کے نام پر مر مٹنے کو تیار، یہ ثابت کر دیا۔ اچھا جناب، تمام مہمان گرامی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ انہی اشعار کے ساتھ میں معروف صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ ملی نغمہ فرما دیں۔ اے راہ حق کی شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنے بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے